بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اپنے سننے والوں اور سامعین کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے تقریباً 100 سے زیادہ آڈیو ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ میرے پاس یہ کتابیں ہیں جو سیرت النبی کی بڑی اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع کتابیں ہیں۔ سیرت النبی جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی، آج سے تقریباً 150 سال پہلے یا 140 سال پہلے یہ لکھی گئی تھی۔ اس میں یہ کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے شروع کی۔ تقریباً 2 جلدوں کے بعد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیڑا علامہ سید سلیمان ندوی نے اٹھایا اور بہت سے اور اس وقت کے علماء کرام کے ساتھ مل کر اس کو ایک تقریباً 2-3 سال کے عرصہ میں کمپلیٹ کیا اور پھر پرنٹ کرا کے اس کو پیش کیا۔ تو یہ بہت ہی مستند کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو لکھی گئیں وہ ابن اسحاق سب سے پہلے لکھی گئی تھی، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں۔ ابن اسرا، ابن شام، ابن اسیر اور بہت سے علماء کرام، جید علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ آپ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کتابیں خرید کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ضرور پڑھیں۔ یہ جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ بہت ہی مستند کتابیں ہیں سیرت النبی کے متعلق۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی اور اسی طرح ابن اسحاق اور ابن شام اور ابن اسیر، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ موجودہ دور کے علماء کرام، جید علماء کرام نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ اگر آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کتابیں پڑھیں اور سیرت کے متعلق معلومات جانیں۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے میں نے تقریباً 100 سے زیادہ، تقریباً 150 آڈیو ویڈیو ہونے والی ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ سامعین کرام جو نئے سننے والے ہیں کوئی پچھلی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو وہ لنک میں جا کے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار اور مہمان نوازی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے عربوں کے حالات سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب اور پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک اور تمام غزوات اور جنگیں جو ہوئی ہیں اور فتح مکہ اور جو ہجرت مدینہ سب کچھ بیان کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ابھی جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں، جو حالات گزرے ہیں اور ان کی عادات، اس کے متعلق یہ بیان ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کے ازواج مطہرات کے متعلق بھی بیان ہوگا۔ آپ سلسلہ جاری رکھیں اور ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج میں بیان کر رہا ہوں ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے
پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشکیں بھر لاتی۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی اور مشق کے اثر سے سینہ پر نیل پڑ گئے تھے۔ ایک دم خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، خود تو پاس سے حیا سے حال نہ کر سکیں۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں گئیں اور اپنے افلاس اور تنگ دستی کی شکایت کر کے عرض کی کہ آپ کے غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک دو ہم کو مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی امر کی درخواست کی، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لپیٹتے پھرے۔ سامعین کرام، اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو غلام سے بڑھ کر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ کسی غلام یا نوکر سے بڑھ کر ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ایک چادر لا کر پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی۔ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا اچھی چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر اس کو دے دی۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ مجھ کو اسی چادر کا کفن دیا جائے۔ زہد و قناعت کے عنوان سے جو واقعات لکھے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اسرت اور تنگ دستی میں بسر فرماتے تھے۔ سن 3 ہجری کے بعد فتوحات کو جو وسعت حاصل ہوئی ہے، عرب میں باغات سب سے بہتر جائیداد تھی۔ سن 3 ہجری میں یہودیان بنو نذیر میں سے مخیریق نامی ایک شخص نے اپنے 7 باغ، جن کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، مشرف ابراہیم، مرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خیرات کر دیا، یعنی وہ خدا کی راہ میں وقف تھے۔ ان میں جو کچھ پیدا ہوتا تھا وہ غرباء اور مساکین کو دے دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی نے شادی کی سامان ولیمہ کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ وہ گئے اور جا کر لے آئے۔ حالانکہ کاشانہ نبوت میں اس ذخیرے کے سوا شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک غفاری آ کر مہمان ہوا۔ رات کو کھانے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظر کر دیا۔ یہ تمام رات خانہ نبوت میں فاقہ سے گزری، حالانکہ اس سے پہلی شب میں بھی یہاں فاقہ ہی تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار اور لوگوں سے محبت اور خدمت کا جذبہ تھا۔
مہمان نوازی کے متعلق بیان ہے۔ آپ کتنے مہمان نواز تھے یہ سنیے۔ عرب میں مختلف اطراف اور صوبوں سے جوک در جوک لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی۔ ان کا گھر دار الضیوف تھا، یعنی مہمان خانہ تھا۔ یہی لوگ مہمان اترتے تھے۔ شریک رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دولت مند اور فیاض انصاریہ تھی، ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا۔ مخصوص لوگ مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے۔ چنانچہ وقف ثقیف یہیں اترا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع فرماتے تھے۔ یوں بھی جو لوگ حاضر ہوتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہ آتے تھے۔ فیاضی میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہ تھا۔ مشرک و کافر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکساں ان کی مہمان نوازی کرتے۔ جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاں ان کو مہمان اتارا اور خود بنفس نفیس ان کی خدمت کی کہ ایک دفعہ ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا۔ وہ سارے کا سارا پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری منگوائی، وہ بھی کافی نہ ہوئی۔ غرض 7 بکریوں تک نبوت آئی، جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلاتے گئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کی نظر ہو جاتا اور تمام اہل و عیال فاقہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنے مہمانوں کی خبر گیری کرتے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا، ضرور سنیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔